السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم، ہو تم، خیر، بہترین، امتن، امت، اخرجت، نکالی گئی، للناسی، لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروفی، ساتھ بھلائی کے، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ کے، ولو، اور اگر، آمنا، ایمان لاتے، اہل الکتابی، اہل کتاب، لکانا، البتہ ہوتا، خیر لہم، بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم، اور اکثر ان کے، الفاسقون، فاسق ہیں۔ اس آیت کے اندر امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیر امت ہے، اس کے علاوہ محروم قرار پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نقطے کی وضاحت مقصود ہے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کی طرح قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور یہاں اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اکثر علماء کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریضہ تبلیغ اور دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد امت اس کی طرف سے یہ فرض جو ہے ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، تاہم ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں بھی تبلیغ کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس زیادہ علم نہیں ہے اور وہ ایک ہی آیت کو اچھی طرح جانتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اس ایک آیت کی تبلیغ کرے، اس کو پہنچائے۔ پھر مزید فرمایا، لن، ہرگز نہیں، یضروکم، وہ نقصان دے سکتے تم کو، الا، مگر، اذی، اذیت، وَإِنْ، اور اگر، یقاتلوکم، وہ جنگ کریں تم سے، یولوکم الادبار، وہ ضرور پھیر لیں گے تم سے اپنی پیٹھیں، ثم، پھر، لا ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اذی کا معنی ہوتا ہے ستانا، یعنی کہ اس سے مراد زبانی کلامی اذیت دینا، بہتان تراشی وغیرہ ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں وقتی طور پر تکلیف آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تسلی بھی دی ہے کہ یہ تمہیں صرف زبانی کلامی ہی تنگ کر سکتے ہیں، لیکن میدان جنگ میں یہ تمہیں شکست نہیں دے سکتے، تمہارے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ اور ایسا ہی ہوا، مدینہ سے یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہوا اور وہاں سے بھی نکلے۔ اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی بھی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہو گئے، مگر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سال کے بعد آزاد کروایا۔
لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارہ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ تاہم انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ صورتحال بھی تبدیل ہو جائے گی، بالخصوص جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کے بعد نصرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ ضربت ماری گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں وہ پائے گئے، الا سوائے بحبل پناہ کے، من اللہ اللہ کی، وحبل اور پناہ کے، من الناس لوگوں کی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور ماری گئی علیہم ان پر المسکنہ محتاجی، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھتے۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں پر جو ذلت اور محتاجی اللہ تعالیٰ کے غضب کے نتیجے میں مسلط کی گئی، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادنیٰ مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے، کیونکہ الناس کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہودیوں کی جو موجودہ حکومت ہے اسرائیل، یہ بھی امریکہ اور برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی حمایت سے ہی قائم ہے، اور یہ بڑی طاقتیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو جو ہے وجود اس کا بخشا ہے انہوں نے، اور اس کی مستقل پشت پناہی بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کی اس مملکت کی وجہ سے، جو کہ دراصل امریکہ وغیرہ کی وجہ سے ہے، تو اس شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس ذلت اور مسکنت کے خلاف ہے جو ان کے متعلق قرآن میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ تو قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرآن نے کہا کہ یا تو یہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ یہ لوگوں کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بیان کیے ہیں جن اسباب کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ذلت اور محتاجی ڈالی گئی۔ کچھ اسباب یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، ان میں سے فرمایا کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، پہلے نمبر پہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر حق نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، تیسری وجہ یہ ہے کہ حد سے بڑھے ہوئے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ چار وجوہات ان کی بیان کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ لیسو سوا، نہیں ہے برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن ایک گروہ ہے، قائمتن جو قائم ہے، یتلون تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ آیات اللہ کی، آناء اللیل گھڑیوں میں رات کی، وہم یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جس کی مذمت پچھلی آیت میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے اندر اہل ایمان اور تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔
قائمتن کے معنی ہے شریعت کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والی۔ پھر یہ کہ یسجدون سجدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ رات کو قیام کرتے ہیں، اور اسی گروہ کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے تم پر اور جو نازل کیا گیا ہے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ خاشعین للہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں۔ پھر مزید فرمایا یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے، ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون، اور وہ منع کرتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائی کے کاموں میں، واولئک، اور یہی لوگ من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر بھی پھر اہل کتاب کی مزید خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی یہاں پہ مزید خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، تو یہی لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا وما یفعلوا، اور جو وہ کریں گے من خیرن بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفرو ناقدری کی جائے گی اس کی، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمتقین متقیوں کو، یعنی جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس بھلائی کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئیں گے، عنہم ان کو، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولاد ان کی، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں دوزخ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، بلکہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، اور اینڈ میں یہ لوگ آگ میں چلے جائیں گے۔ اگرچہ دنیا کے اندر یہ بظاہر کتنے ہی رفائی کام کرتے ہوں، کتنے ہی بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوں، لیکن سارے عمل اس دن ضائع ہو جائیں گے اور آخر ان کو دوزخ کے اندر جانا پڑے گا۔ پھر ان لوگوں کی جو بات کی گئی ہے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا مثل، مثال، ما ینفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح مانند تیز ہوا کے ہے، فیہا اس میں سر پالا ہو، اصابت پہنچے، ہرسا کھیتی کو، قومن ایسی قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے آپ پر، فاہلکتہ پھر وہ ہلاک کر دے اس کو، وما اور نہیں، ظلمہم اللہ ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کا جو خرچ کرنا ہے اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ان کی مثال اس سخت پالے کی طرح ہے جو ہری بھری کھیت کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ ظالم اس کھیت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفع کی امید رکھتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں، یعنی کہ پالا آ کے ان کی اس کھیت کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، رفاہی کاموں پہ رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی شہرت ہو جائے، آخرت میں انہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا، نہ اس کا کوئی صلہ ہوگا۔ وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر والی آیت میں پڑھا کہ وہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے اندر پھر ہمیشہ رہیں گے۔
تو یہ جو خرچ کرنا ہے یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، یعنی ایمان نہ لا کر، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر یہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے رہے۔ اگر یہ چاہتے تو یہ خرچ کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ ایمان نہیں لائے تو اس وجہ سے ان کا خرچ کرنا بھی بیکار گیا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔